ہے کہ اگر تم مر کے قبروں میں چلے جاؤ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اچھا میں صرف قرآن کی جو ہے وہ سورت آیت ہی پڑھ رہا ہوں. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور. اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنی تاکید کے ساتھ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 سے 7 تک آپ جا کے قرآن کھول کے جن کو آتا ہے وہ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، ریفرنس دے رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں لگے کہ میں ہوا میں تکے مار کے چلا گیا. یہ قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آپ دیکھیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر آگے ارشاد فرماتا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور تمہارا رب تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا تمہیں قبروں سے. یہ جو ہے وہ تمہارے رب کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی. پہلا جو بندے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے، کیسے نطفہ خون کا جو ہے وہ قطرہ، پھر اس کے بعد لوتھڑا، پھر ماں کے مرحلے سے ہوتا ہوا بچہ، پھر جوان، یہ رکھا. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زمین والی دی کہ جس طرح بنجر زمین کو اللہ بارش برسا کے ہرا بھرا کر دیتا ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے. اچھا یہ چیز ہو گئی. ایک چیز اور، سورہ یاسین آ جائیں آیت نمبر جو ہے وہ 78 سے لے کے 83 تک. اللہ ارشاد فرماتا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے ایک گندے ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا. اسی لیے تو یہ بہت جھگڑالو ہے، ہر جگہ جھگڑتا پھرتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اور اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ تم اپنی پیدائش کو بھول گئے. وہ اپنی پیدائش کو بھول کے، کوئی کافر تھا حضور کی خدمت میں آیا، ایک ہڈی اٹھا کے لے آیا جو ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، اور حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگا حضور اللہ اس ریزہ ریزہ ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا جو ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ رہی ہے. اللہ نے اسی چیز کو سورہ یاسین کے اندر بیان کیا کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. وہ جو کافر آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا جو ایک دم گل سڑ رہی ہے، ہڈی جو ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ رہی ہے. اللہ خود اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا قل محبوب فرما دو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. کہا تمہارے رب نے تو تمہیں پہلی مرتبہ جب زندگی بخشی جب تم شیء کوئی نہیں تھے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اور ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے تیرے رب کو اس چیز کا علم ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے تمہارے لیے مثال بیان کی، ایک ہرے بھرے درخت سے تمہارے لیے آگ کو نکالا. بڑی توجہ والی بات ہے، ہمارے یہاں پہ یہ درخت نہیں ہوتا ہے. عرب کے اندر یہ درخت ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے، ایک کا نام ہوتا ہے مرخ اور دوسرے کا نام ہوتا ہے افار یا عفار. یہ دو درخت ہوتے ہیں، ان دونوں کی ایک ایک ٹہنی توڑ کے آپس میں جب رگڑتے ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہے. اللہ نے وہی چیز یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر درخت سے آگ کو پیدا کیا. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. تاکہ تم اس سے روشنی حاصل کرو، تاکہ تم اس سے آگ حاصل کرو. عرب کے اندر یہ تھا، جنگلوں میں ہوتے تھے وہ دو درخت مرخ اور افار جب تھے ان کی دو ٹہنیاں توڑی، جیسے ہمارے یہاں پہاڑوں میں پتھر رگڑتے ہیں اس سے آگ نکلتی ہے، اس طریقے وہ ایک دم ٹہنیاں ایسی کہ ان سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، ہری ٹہنیاں ایک دم، ان کو آپ آپس میں رگڑو. اب کوئی چیز گیلی ہوگی آپ لکڑی جلاؤ وہ جلتی نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کی قدرت کو دیکھو. جب تم ان دو ٹہنیوں کو جو ہے، آپ کبھی عرب جائیں تو وہ پیڑ دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا جا کے. مرخ اور افار نام سے دو پیڑ ہیں یہ. آپ جا کے عرب میں کبھی عمرہ یا حج کی سعادت ملے تو آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیجئے گا یہ پیڑ کہاں پہ ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. ان دونوں کو آپس میں رگڑا جاتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے جس سے تم نور اور آگ حاصل کرتے ہو. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. اللہ ارشاد فرماتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض. کیا وہ تمہارا رب ہی نہیں ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ کیا وہ تمہارا رب ہی تو ہے؟ تم تو جو ہے 10 بائی 10 کا مکان بناتے ہو، اس کے بیچ میں بھی RCC کا پلر لگا